ایمان لا چکے. پھر اس کے بعد تقوی کی قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لا چکا تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. گمراہ کن باتیں، گمراہ کن خیالات، بے راہ روی کی باتیں یا خیالات. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ گمراہی سے اور فحش باتوں سے بچنا یہ ایمان والے کو حکم فرمایا گیا. ایسے خیالات جو انسان کے عقیدے کو گمراہ کر دے، انسان کے اعتقاد کو کمزور کر دے اور گمراہ کر دے. اور پھر فرمایا فحش باتوں سے، یعنی بےہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے جہاں انسان کا ذہن خراب ہو جائے، گندگی انسان کے ذہن میں، خیال میں، دماغ میں، دل میں آ جائے، اس سے بچنے کا بھی قرآن مجید نے حکم فرمایا. پھر آگے تیسرا درجہ تقوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے احتراز کرے، کبیرہ گناہ سے احتراز کرے. بندہ ایمان لا چکا ہے، اللہ کا خوف اختیار کر رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے. بلکہ آگے فرماتے ہیں نہ صرف کبیرہ گناہ بلکہ صغیرہ گناہ سے بھی پرہیز کرے. اور پھر جب بندہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، جب اس سے باز آ جائے گا، تو پھر وہ قرآن مجید کی آیت آتی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری حیات، میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی بندہ ایک مقام پر ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سمجھتا. میرا ہر عمل اللہ کے لیے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. اور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حیات، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں دکھایا، پریکٹیکلی آپ نے زمینی سطح پر بتایا. اور قرآن مجید کی گواہی دیتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا روزہ، میری حیات، میری موت سب اللہ کے لیے، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی بندہ تقوی اختیار کرتے اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے. قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یعنی بندہ ایسا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطمع نظر ہوا کرتا ہے. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہم و گمان میں ہوا کرتا ہے. ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اسے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہوا کرتی ہے. ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، یہ تقوی کی اعلیٰ صفت علماء کرام نے بیان کرنا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یعنی بندہ مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب سب چیز چھوڑ دیا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر رہ گیا، صرف اللہ کا بندہ. یہ تقوی کی برکت ہے. یہی تقوی تھا جو حضرات صحابہ کرام کو اس مقام تک لایا. اور صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اولیاء کاملین، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ مسلمانوں نے اختیار فرمایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور حالت روزے میں ہم ہوا کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے ہم پرہیز کیا کرتے ہیں، اور یہ روزہ ہمیں صبر سکھایا کرتا ہے. اگر یہی صبر ہم اگلے 11 مہینوں میں، یہی تقوی یا جو کچھ عبادت ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، اگر اس پر جمے رہیں، اگر آئندہ 11 مہینوں میں اسی طرح سے صبر کریں، تو ممکن ہے، غالب گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام صالحین میں لکھ دے. ممکن ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، ممکن ہے ہم گناہ صغیرہ سے بچ جائیں، صغیرہ گناہ سے بچ جائیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے امتی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی طرف رجوع کرنے اور اس طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ ایک دو اعلانات آپ کے سامنے